دیکھیں میں بات کر رہا ہوں اطمینان قلب، شرح صدر، اور میں نے آپ سے کہا اطمینان قلب اور شرح صدر کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو آبائی اسلام سے نکالیں، اپنے آپ کو موروثی اسلام سے نکالیں. یعنی کب تک ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ جناب باپ دادا سے ہمیں اسلام مل گیا، کب تک ہم مسلمان اس وقت تک ہیں جب تک ہمیں اپنے گھروں سے اسلام مل گیا. میں ایک پاکستانی مسلمان ہوں، شاید میرے پاس دین کی وہ سمجھ نہیں ہے جو یورپ کے ایک گورے مسلمان کے پاس ہے. وجہ کیا ہے؟ مجھے جو اسلام ملا وہ گھر سے ملا، باپ دادا سے ملا. اسے جو اسلام ملا ہے وہ دریافت کرنے پر ملا ہے، ڈسکور کرنے پر ملا ہے. اس نے خدا کو دریافت کیا ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دریافت کیا ہے، اس نے اسلام کی حقانیت کو دریافت کیا ہے. اس گورے کو مسلمان ہوئے 5 سال نہیں ہوئے، لیکن آج وہ فکری مسلمان ہے، باشعور مسلمان ہے. میں 50 سال کی عمر پا گیا لیکن باشعور اور بافکر مسلمان نہیں ہوں، جو گھر سے ملا ہے. تو وقت کا تقاضا ہے، 21ویں صدی کا تقاضا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا تقاضا ہے، علوم کی دنیا کا تقاضا ہے، بین الاقوامی حالات کا تقاضا ہے، مسلم دنیا کے ان غیر معقول حالات کا تقاضا ہے. اپنے آپ کو فکری مسلمان بنائیں، اور ہمارے پاس فکری اسلام ہوگا. اللہ کی قسم بھی دیکھیں ایمان ہوگا ہمارے پاس. قرآن نے کہا نا سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. یاد رکھیں ذکر اللہ، اللہ کی یاد پورے دین کا خلاصہ ہے. جب کوئی بندہ اپنے رب کو عظمت کے ساتھ تلاش کر لے، جب کوئی بندہ اپنے رب کو جلال کے ساتھ تلاش کر لے، اللہ کی قسم رب کا تصور پورے جسم کو ہلا کر چھوڑ دے، پورے جسم کو جھنجھوڑ دے. اللہ کے بندوں، قرآن میں عقل کے لیے مختلف الفاظ ہیں. حجر کا لفظ ہے. حجر اس عقل کو کہتے ہیں جو نقصان سے بچائے. قرآن میں عقل کے لیے عقل کا لفظ ہے. عقل اس سمجھ کو کہتے ہیں جو نقصان سے بچائے، فائدہ مند کاموں پہ لگائے. حلم اس عقل کو کہتے ہیں جو آپ کو جذباتی نہ ہونے دے، جو آپ کو آپے سے باہر نہ جانے دے. اللہ کے بندوں، قرآن کے اندر کہیں اولی الالباب ہے، کہیں اولی النہی ہے، کہیں اولی الابصار ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر نشانیاں رکھ چھوڑی ہیں اہل قلم کے لیے، دانشوروں کے لیے، فہمیدہ لوگوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے. مجھے صرف 2 منٹ دیں، 2 منٹ. چونکہ ہمیں آبائی اسلام سے نکلنا ہے، ہمیں موروثی اسلام سے نکلنا ہے، ہمیں شعوری اور فکری اسلام کی طرف آنا ہے. 2 منٹ دیں مجھے. پورا قرآن سائنس آف ڈیوینٹی ہے. پورا قرآن الہ واحد کا سائنسی تعارف ہے، الہ واحد کا فلسفیانہ تعارف ہے. میں صرف قرآن کا ایک مقام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سورہ روم اس کا رکوع نمبر 3 ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب انسانوں کو زمین پر بسایا تو 2 جنسوں میں بسایا، مرد اور عورت. ان مرد و عورت کے درمیان ہم نے سیکسول لو بھی رکھا، اسپریچول لو بھی رکھا. کیوں؟ تاکہ انسانیت کی گاڑی چلتی رہے. یہ بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اگلی آیت میں رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا، ہم نے زمینوں کو پیدا کیا، ہم نے تمہیں مختلف زبانوں میں پیدا کیا. زبانیں مختلف ہوتی ہیں، اس کا تعلق ہے علاقے سے. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں مختلف رنگوں میں پیدا کیا، اور رنگوں کے اختلاف کا تعلق ہے جغرافیے سے. اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا، ہماری مختلف زبانوں کا ذکر کیا، ہمارے مختلف رنگوں کا ذکر کیا. اس کے بعد کیا کہا؟ ان فی ذالک لآیات للعالمین. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو دانشور ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے رات کی تاریکی کا ذکر کیا ہے، دن کی روشنی کا ذکر کیا ہے. رات کی تاریکی میں ہم سوتے ہیں، اپنے جسم کو چارج کرتے ہیں، اور دن کی روشنی میں ہم کام کرتے ہیں، اپنی وہ توانائیاں خرچ کرتے ہیں جو رات میں ہم نے بھر لی تھی. اللہ تعالیٰ یہ بات کہنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ان فی ذالک
لآیات لقوم یسمعون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے بات کو سنتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ یہ آسمان پر چمکتی ہوئی بجلی کو دیکھو، بجلی چمکتی ہے، امید پیدا ہوتی ہے بارش ہوگی، بارش ہوتی ہے، بارش کا پانی زمین کے اندر جاتا ہے، وہ بارش کا پانی مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں زمین پر کھیت و کھلیان اگاتے ہیں، باغ و بہار کی لہر آ جاتی ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو ہمارا خدا یہ چاہتا ہے، ہمارا رسول یہ چاہتا ہے، اپنے آپ کو آبائی اسلام سے باہر لائیں، اپنے آپ کو موروثی اسلام سے باہر لائیں، اپنے آپ کو فکری مسلمان بنائیں، اپنے آپ کو شعوری مسلمان بنائیں۔ جب ہم با فکر مسلمان ہوں گے، باشعور مسلمان ہوں گے، نہ مذہبی حوالے سے کوئی ہمیں استعمال کر سکے گا اپنے حق میں، نہ سیاسی حوالے سے کوئی ہمیں اپنے حق میں استعمال کر سکے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔